آیت نمبر 37 سورہ روم پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ اور توحید پر 9ویں دلیل بیان کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے بالکل واضح اور ان کے سامنے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات وہ ہے کہ جو رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے تنگ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے جس کے لیے تو رزق کی فراہی کر دیتا ہے، بہت زیادہ کھلا رزق دیتا ہے اس کو۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ رزق دے دیتے ہیں اسے کہ وہ اپنا اس کو حساب بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑا محنتی بھی ہوتا ہے، بڑا قابل بھی ہوتا ہے، ذہین بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پوری ہوتی اس کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اگر رزق جو ہے وہ ذہانت پر ہوتا یا محنت پر ہوتا تو آئیے جو ذہین لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، سب سے زیادہ ان کے پاس رزق ہوتا، اور جو بیوقوف اور جاہل ہیں اور اسی طرح جو کچھ بھی نہیں کرنے والے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن عام معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے قابل ہوتے ہیں، بڑے ذہین، بڑی بڑی ڈگریاں، لیکن وہ ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں، نوکری بھی نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو وہ بھی بڑی کم قسم کی ہوتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اتنے بڑے ذہین بھی نہیں ہوتے لیکن بڑے بڑے بزنس مین بنے ہوتے ہیں، رزق کی فراوانی ہوتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود اور کارساز مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اور پھر ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کیا جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا باز گم ہو گیا، بادشاہین۔ تو اس نے آرڈر جاری کر دیا پورے شہر میں کہ شہر کے جو چاروں طرف کے دروازے ہیں وہ بند کر دو۔ جس طرح ہمارا یہ لاہور شہر ہے نا، تو اس کے چاروں طرف دروازے ہیں، 12 دروازے ہیں نا، دہلی گیٹ اور فلاں، اسی طرح اس شہر کے بھی دروازے تھے۔ تو اس نے آرڈر جاری کیا، جی میرا باز گم ہو گیا ہے، لوگوں سے کہ دروازے بند کر دیں شہر کے۔ اب دیکھیں کہ باز اس کا دروازے بند کرنے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کوئی نیچے زمین پہ سے تو نہیں جانا، وہ کوئی بیل تو نہیں ہے، گھوڑا تو نہیں ہے، وہ باز توڑ کے جانا ہے نا اس کو۔ لیکن اس بادشاہ کی عقل دیکھیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دروازے بند کر دو تاکہ باز باہر نہ نکلے، باز نے توڑ کے اوپر سے جانا ہے۔ اور پھر یہ واقعہ لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر روزی عقل کے مطابق ہوتی تو جو بیوقوف کم عقل ہے آج اس سے زیادہ دنیا میں محتاج کوئی نہ ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جسے چاہے زیادہ دے دیتا ہے، جسے چاہے کم دے دیتا ہے۔ فرمایا جب رزق بھی کی تقسیم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر تم بھی سارے اسی کے ہو جاؤ۔ فرمایا نا اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یبسط الرزق، جو پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی اس رزق کے تنگ زیادہ ہونے میں بھی، آیات، البتہ نشانیاں، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے، کہ ایمان والے لوگ اس سے بھی جو ہے نا وہ استدلال کریں گے اللہ کی قدرت میں۔ فآت ذی القربى حقہ، اب اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسیع رزق دیا ہے، وسعت دے دی ہے رزق کی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ رزق جو ہے نا وہ ان لوگوں کو دے جن کا اللہ نے اس کے مال میں حق رکھا ہے۔
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی دی ہے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غرباء کا حق رکھا ہے، اس میں جو قریبی رشتہ دار ہیں غرباء ان کا بھی ہے، اور فرمایا جو دیگر مساکین ہیں ان کا بھی حق ہے، مسافر جو سفر میں ہیں اگرچہ علاقے میں ان کے پاس مال بھی ہے لیکن سفر کی حالت میں ہیں، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے، کھانے پینے رہائش کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ بھی ان کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے مصارف میں سے بھی یہ مسافر بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جو قریبی رشتہ داروں میں غرباء ہیں یا عام مساکین ہیں یا مسافر ہیں، فرمایا ان کو ان کا حق دو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فآت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی یہاں حق قرار دیا ہے کہ یہ جو غرباء ہیں چاہے وہ قریبی رشتہ داروں میں ہیں چاہے وہ باہر ہیں، ان کا تمہارے مالوں میں حق ہے، اور یعنی ان کو دے کر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اللہ نے حق رکھا ہے اور وہ حق ان کا دے رہے ہو تم۔ بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جو مومنین ہیں ان کے مالوں میں جو مانگنے والے ہیں یا نہیں مانگنے والے سفید پوش ہیں اور وہ غریب ہیں، فرمایا کہ ایمان والوں کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک متعین حصہ رکھا ہے ان کے لیے، اس لیے فرمایا کہ فآت ذی القربى حقہ۔ اور پھر ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ صدقہ کرنے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو صدقے کا بھی ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، ڈبل۔ رشتہ داروں میں ایسے غرباء ہوں تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں عموماً جو ہے نا وہ عموماً یہ نہیں کہ مطلب ہر عمومی طور پہ قریبی رشتہ داروں کو لوگ دینا گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ قریبی رشتہ داروں میں وہ شریکہ مانتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کے ساتھ حسد رکھتے ہیں۔ حالانکہ جو سب سے زیادہ اگر خدا نخواستہ کسی کی بہن ہے یا کسی کا بھائی ہے یا کسی کا چچا زاد بھائی ہے، برادری میں کوئی غریب ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے، اس کو دو۔ اللہ اکبر۔ بہترین صدقہ فرمایا وہ ہے کہ جو کوئی آدمی اپنی اس بیٹی پہ کرے جو بیٹی طلاق ہو کر واپس آ جائے یا اس کا خامند فوت ہو جائے اور وہ ماں باپ کے گھر آ جائے اور ماں باپ پہ اس کی کفالت آ جائے، تو فرمایا اس پر خرچ کرنا یہ بہترین ترین صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ایمان والوں کے لیے نیکی رکھی۔ اولاد پہ خرچ کرنا جو عام اخراجات وہ بھی صدقہ ہے بہت بڑا، اس لیے فرمایا فآت ذی القربى۔ ہاں، اور ایک تو یہ ہے نا صدقہ خیرات، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ داروں کے اللہ نے حقوق رکھے ہیں، بہنوں کا وراثت میں حصہ رکھا ہے، بھائیوں کا رکھا ہے، یعنی والدین کا رکھا ہے، دیگر پھوپھیوں کا رکھا ہے، جو عائز اقارب کا رکھا ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ وہ اگر خدا نخواستہ نہیں دیں گے تو کل قیامت والے دن پکڑے جائیں گے اللہ کے دربار میں۔ فآت ذی القربى، پس دے دیجئے قریبی رشتہ داروں کو حقہ، ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون، جو چاہتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ وجہ کا ویسے معنی چہرہ ہے اور یہاں معنی کہ رضا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو یہ غرباء اور مساکین اور قریبی رشتہ داروں کو دینا بہت ہی بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ وَأُولَئِکَ، یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کہ کامیاب ہیں، کہ جو یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے جس کے مالوں میں رکھے ہیں، وہ مالوں میں سے اللہ کا حق جو رکھا ہے اللہ نے وہ ادا کرتے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ اب معلوم ہے کہ جو ادا نہیں کرتے تو فرمایا وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی مذمت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال جو تم سود پہ دیتے ہو تاکہ تم سود لے کر اپنا مال بڑھاؤ، اضافہ ہو، اور جس کو تم نے سود پہ قرض دیا ہے تمہارا اس کی طرف مال بڑھتا رہے، اس پہ ڈبل ہوتا رہے اور تمہیں اضافہ شدہ مال ملے، تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس میں نقصان ہوتا ہے انسان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقات سے مال بڑھتا ہے۔ حالانکہ بظاہر تو معاملہ بالکل الٹ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے ہے
وہ کسی کو سود پہ دیتا ہے قرض، تو اس کو 2 لاکھ میں جو ہے وہ سال کے بعد یا مہینے کے بعد ہی یعنی 10,000 مل جائیں گے، 2,10,000 ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس 2 لاکھ ہے تو اس میں اگر زکوٰۃ دے گا تو 2,500 زکوٰۃ ہے 1 لاکھ میں، تو ظاہر ہے 2 لاکھ میں 5,000 زکوٰۃ بن جائے گی، تو وہ تو کم ہو جائے گا، 1,95,000 رہ جائے گا۔ بظاہر تو یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود سے مال کم ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود سے مال بظاہر تو بڑھتا ہے لیکن ساری برکت ختم ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کو پاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اور برکت بڑی چیز ہے، برکت نہ ہو تو کروڑوں بھی کچھ نہیں ہے، برکت ہو تو لاکھوں جو ہے وہ کروڑوں بن جاتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین مثال کے ذریعے سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں سود کی مثال ایسے ہے جیسے کسی انسان کے جسم پہ ورم آ جائے، پھول جائے، یا کسی انسان کے جسم پہ بے بہا چربی آ جائے، اور یا یہ کسی انسان کا جسم بہت ہی زیادہ بڑھ جائے یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی رہ جائے۔ اب بظاہر تو جسم بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں کہہ دیے وہ کمزوری آ رہی ہے، جتنا جسم میں اضافہ ہوگا اتنی کیا آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے۔ اور عام زکوٰۃ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص انسان ورزش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جس طرح یعنی حضرات یوگا کرتے ہیں یا کوئی جس طرح کی ورزش کرتے ہیں، اس ورزش سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم مضبوط ہو، ہم توانا ہوں، تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ ظاہر وزن کم ہوتا ہے اور جسم سکڑ جاتا ہے لیکن اس میں طاقت زیادہ آتی ہے، مضبوطی آتی ہے۔ تو یہی بہن ہی جو ہے وہ زکوٰۃ اور سود کا معاملہ ہے۔ اس لیے سود جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک تو ہے جو آدمی خود سودی معاملہ کرتا ہے، ایک تو اس کا مال میں برکت ختم ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ من حیث الامت، پوری امت جو ہے وہ آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سود کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس کے ساتھ حالت جنگ ہو اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آج اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے فرمایا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، فرمایا اس سے کم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری اس کی صورت ایک یہ بھی علماء نے لکھی ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں اس سود سے مراد ایک تو بڑا سود ہے نا جی، اور ایک اس سے مراد وہ ہدیہ اور تحفہ بھی ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو دیتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ مجھے زیادہ واپس کرے، مثلا شادیوں میں جس طرح یہ نیوتا اور نیندرا وغیرہ کے نام سے پیسے دیے جاتے ہیں، تو اس میں دینے والے کی باقاعدہ یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اس کو 10,000 دوں گا، وہ مجھے 11,000 واپس کرے گا، مجھے زیادہ واپس کرے گا، یا وہ کسی بڑے کو چھوٹا ہدیہ دیتا ہے اس لیے تاکہ یہ بڑا مجھے ڈبل کر کے واپس کرے، زیادہ ہدیہ دے، تو یہ چونکہ دیتے وقت اس کی نیت ہوتی ہے اضافے کی، اس اعتبار سے یہ بھی سود ہے۔ اور خاص کر شادیوں کے موقع پر اس نیت سے یہ نیندرا اور نیوتا وغیرہ جس کو کہتے ہیں دینا، کہ بھئی کل ہماری شادی ہوگی تو یہ ہمیں اسے زیادہ واپس کرے گا، تو یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے، کیوں یہ قرض میں آ جاتا ہے، اور پھر قرض بھی سود والا۔ اگر کسی کو ہدیہ دینا ہے تو بالکل ذہن سے یہ بات نکال کے واپسی کی بالکل جو ہے وہ ذہن میں ہی نہ ہو۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی مدد کرنی ہے، ہدیہ دینا ہے، تو سب کچھ ذہن سے نکال کر اگر دے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذہن میں واپسی کا ہوا اور یہ کہ کل یہ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بالکل بچانا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ جو تم زکوٰۃ دو، صدقہ دو، جس میں اللہ کی رضا تم چاہتے ہو، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضِعِفُونَ، یہ لوگ اپنے مال کو دگنا کرنے والے ہیں، بڑھانے والے ہیں۔ یعنی مطلب سود پہ مال دو گے مال بڑھے گا نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر تم زکوٰۃ دو گے تو فرمایا مال بڑھے گا بہت زیادہ، اس میں اضافہ ہوگا۔ کتنا اضافہ ہوگا؟ کم از کم 700 گنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں 3 پارے میں مثال بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے زمین میں دانہ ڈالا، اور اب دانہ ڈالا اس سے 7 بالیاں اگی، ہر بالی کے ساتھ 100 دانہ، تو ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوں گے۔ اسی طرح 1 روپیہ اگر کوئی اللہ کے لیے دیتا تو اس کو 700 کا ثواب کم از کم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کھجور کے برابر اگر تم صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے پہاڑوں کے برابر کر دیتے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ تم صدقہ کرتے ہو جس طرح تم اپنے جانور کو پالتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پال کے بڑا کرتے ہیں۔ تم تو جانور کو کے بچے کو پال کے کتنا بڑا کر لیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہاڑوں کے برابر کر دیتے ہیں صدقے۔ اس لیے گویا اس آیت مبارکہ میں حاصل کلام یہ ہے کہ سود اور جو اللہ کے لیے مال دیا جاتا ہے اس میں تقابل بیان کیا کہ سود سے مال کم ہوتا ہے اور جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے اس سے مال بڑھتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں برکت بھی ہوتی ہے اور آخرت میں پھر اللہ کی طرف سے ڈھیروں ثواب ملے گا۔ فرمایا نا جی وما آتیتم، اور جو تم دیتے ہو من ربا، سود سے، یعنی سود کے لیے جو مال سود پہ دیتے ہو، لیربوا، تاکہ وہ بڑھتا رہے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، تو فلا یربو، پس وہ نہیں بڑھتا عند اللہ، اللہ کے ہاں، کہ جو مال تم سود پہ دیتے ہو تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، یعنی تمہارا مال ان کے ہاں بڑھتا رہے اور بڑھا چڑھا کے پھر تمہیں واپس ملے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے، تریدون وجہ اللہ، جس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، تو فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، هم المضعفون، جو کہ اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں، یعنی ان کا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا ہے، بہت اضافہ ہوتا ہے اس میں۔ اللہ الذی، یہ سورہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید اور قدرت کاملہ پہ دلائل بیان کیے ہیں، ان میں سے 10ویں دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمہارے رزق کا انتظام بھی اللہ ہی نے کیا، پھر جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی تمہیں موت دے دے گا، مرنے کے بعد پھر تمہیں قیامت کو زندہ کرے گا، اور وہاں بھی تمہارا احتساب ہوگا، پھر آگے بھی بڑی لمبی زندگی ہے۔ تو یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں کہ حال من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہے، یعنی جن کو وہ شریک بناتے تھے، فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کرتا ہے، یعنی کسی کو پیدا بھی کرے، پھر اس کو رزق بھی دے، پھر اس کو موت بھی دے، پھر قیامت میں دوبارہ بھی زندہ کرے، تو لازماً ہر شخص کے زبان پہ یہی آئے گا کہ کوئی بھی نہیں، اور جب کوئی بھی نہیں تو آگے اللہ نے نتیجہ خود بیان کر دیا، سبحانہ، اللہ ان شرک سے پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے ان شریکوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سارے مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، کہاں خالق اور کہاں مخلوق برابر کہاں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا نا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، تمہارے رزق کے اسباب، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ یہ پہلے دو ماضی کے صیغے استعمال کیے نا، کہ پہلے پیدا کیا پھر رزق دیا، اور موت چونکہ بعد میں آ رہی ہے تو ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، اس کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، یفعل، جو کرے یا جو کرتا ہے، من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے کچھ بھی، کہ ان کاموں میں سے کوئی کام تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے یا کرتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ ظاہر ہر آدمی کی زبان پہ یہی ہوگا، اور مشرکین بھی مانتے تھے، تو پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، ان سے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔